بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وقال الله تبارك وتعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين قال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سامعين الكرام یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ آخری مہینہ یعنی 12واں مہینہ ہے ہر مہینے میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ گناہ سے بچنے والا ہوتا ہے ہر مہینہ قربانی مانگتا ہے کہ کسی نبی نے قربانی دی یا صحابہ میں سے کسی نے قربانی پیش کی جب بھی ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد کو تازہ کرتا ہے آج کے اس موضوع میں قربانی کیا ہے اور قربانی کی تاریخ کیا ہے قربانی کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا آپ علیہ السلام سے پوچھا فرمایا کہ اے آقا قربانی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا قربانی تمہارے والد جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے پھر صحابہ نے سوال کیا کہ اے آقا قربانی کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا
جو شخص قربانی کرتا ہے، قربانی کرنے سے جب اس جانور پر چھری چلاتا ہے، اس جانور کو ذبح کرتا ہے، اس جانور کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو نیکی ملتی ہے، ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو نیکی ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن اور قربانی سے اللہ تعالیٰ قربانی والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ایسی چیز پسند نہیں جب اس جانور پر چھری نہ چلی جائے، یہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ جب اس جانور کو زمین پر لٹایا جاتا ہے، چھری چلی جاتی ہے، یہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور کل قیامت کے دن یہی جانور اپنے سینگ اور بالوں اور کھلوں کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ جب اس کا خون زمین پر گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس جانور کو، اس جانور کی قربانی کو قبول ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ پھر فرمایا وہ خوشی سے اور دل کھول کر یہ قربانی کیا کریں، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو لیے وعید فرمائی جو قربانی کے جن پر قربانی واجب ہے اور قربانی کے نصاب کو پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ قربانی نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مالدار بھی ہو، قربانی کے نصاب کا مالک بھی ہو، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، وہ شخص ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنی سخت وعید فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب فرمایا کن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور کن لوگوں پر قربانی واجب نہیں۔ مسلمان پر قربانی واجب ہے، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ عاقل ہو، بالغ ہو، اس پر قربانی واجب ہے، نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں۔ مقیم ہو، اپنے گھر میں رہائش پذیر ہو اور مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ پھر فرمایا صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب جو ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی، یعنی مسکین پر، اور صاحب نصاب بنا ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ پھر آگے فرمایا قربانی کا نصاب کیا ہے؟ قربانی کا نصاب جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو تو یہ اس سونے کے بدلے اس سونے کی قیمت کے برابر اس کے پاس کیش ہو، اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ پھر بعد میں فرمایا ایسا شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، 52.5 تولہ چاندی یہ اس کے برابر میں نقد کیش ہو، اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی ہو، اس کے برابر میں مال تجارت بھی ہو، ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ مال تجارت کو وہ مال ہے جو اس نے آگے بیچنا ہے اور خرید کر رکھ دیا، آگے اس کو تجارت کے
52.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یہ اس سے زائد مال کا وہ مالک ہو اور اس کے پاس اتنا مال موجود ہو، خواہ اس ضرورت سے زیادہ ہو، اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ پھر فرمایا کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے؟ 10 جانور ایسے ہیں جن کی ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اونٹ کی قربانی، اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اونٹنی کی قربانی، گائے اور بیل کی قربانی، بھینس اور بھینسے کی قربانی بھی جائز ہے۔ بھیڑ اور دمبا، اس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ بکرا اور بکری کی قربانی بھی جائز ہے۔ یہ 10 جانور ایسے ہیں جن جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور قربانی سے کون سے جانور افضل ہیں اور جن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے، یہی 10 جانور کا حکم آیا ہے۔ اور کون سے جانور ایسے ہیں جن جانور کی قربانی جائز نہیں؟ ایسے جانور جن کی زبان یا زیر کان کٹے ہوئے ہوں، ٹانگ یا جتھئی قوم نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں جس کے اوپر کوئی عیب ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا یہ قربانی کب سے ہے؟ یہ قربانی کی ایک تاریخ ہے، جب سے انسانیت شروع ہوتی ہے اس دن سے قربانی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس سے پہلے فرمایا قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک قربانی کا وقت ہے۔ 10، 11 اور 12 3 دن کے قربانی کے ہیں۔ ان 3 دنوں میں جس وقت پہ آپ قربانی کر سکتے ہیں، اور قربانی کرنے سے پہلے، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جو کام ہے وہ کرنے کے جو کام ہوتے ہیں، یعنی جانور کو چارہ کھلائیں، پانی پلائیں، پھر جانور کو تیز دھار آلے سے جانور کو ذبح کریں، اور اس ذبح کرنے سے پہلے اس جانور کی رسی، جھول وغیرہ جو گلے میں پہنایا جاتا ہے، اس کو پہلے اتار کر اس جانور کو ذبح کریں اور دعا پڑھ کر جانور کو ذبح کریں۔ اور جانور کو ذبح کرتے وقت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ قرآن پاک کی آیات کی ہے، دعا کے طور پر یہ پڑھ لی جائے تو اس وقت جانور کو ذبح کریں۔ اور جانور کو ذبح کرنے کا صحیح طریقہ قبلہ رخ ہو کر، اور جانور کا جو آگے والا جہاں چھری چلانی ہے اس کا سر بھی قبلہ رخ ہو، اور ذبح کرنے والا بھی قبلہ رخ ہو کر جانور کو ذبح کرے، اور ایسے آلے سے ذبح کرے، اور جانور کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اور 3 رگیں ایسی ہیں جن کا کاٹنا ضروری ہے، ایک خون والی ہے، ایک سانس والی ہے، اور دوسری غذا والی۔ ان تینوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ ایسے چھری سے، یہ ایسے آلے سے ذبح نہ کرے جس سے جانور کو بہت زیادہ تکلیف ہو، اور ذبح کرتے وقت جانور کھڑا ہو جائے، اس سے جانور کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اور گوشت جو تقسیم کرنا ہوتا ہے
مسائل میں سے ایک مسئلہ تھا اور قربانی کب سے شروع ہے؟ جب سے انسانیت شروع ہوتی ہے اس وقت سے قربانی بھی شروع ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے شروع ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قربانی پیش کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا. اس وقت سے قربانی شروع ہوئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 90 سال کی عمر میں تھے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی رب هب لي من الصالحين، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت خوشخبری دے دی فبشرناه بغلام حلیم. تو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے کی خوشخبری دی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، آگے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے لگے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا. خواب کیا دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں. تو وہ خواب ایک رات کو دیکھا، پھر دوسری رات کوئی خواب دیکھا، پھر تیسری رات کوئی خواب دیکھا. تیسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں آپ کی گردن میں چھری چلا رہا ہوں. تو آگے بیٹے نے کیا فرمایا اے ابا جان، جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے آپ اس حکم کو پایا تکمیل تک پہنچائیں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ ان لوگوں میں، آپ صابرین میں بھی شامل کرنے والے پڑھیں گے. انشاءاللہ میں صبر کرنے والا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہوا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک میدان میں پہنچے. یہ بہت بڑا واقعہ ہے، مختصراً بات کرتا ہوں. اپنے بیٹے کو لے کر ایک میدان میں پہنچے اور چھری چلی، چھری نہ چلی. اتنا زور لگایا کہ چھری نے ذبح نہیں کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک میڈا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میدے پر چھری چلائی تو چھری چل گئی، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری کے چلنے کا، چھری نہیں چلی. اللہ تبارک و تعالی نے امتحان لینا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دینا تھا. وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے. اپنے امتحان میں 100% انہوں نے نمبرات دیے، پورے امتحان میں کامیابی حاصل کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو انعام عطا فرمایا. جنت سے ایک میڈا ان کے
دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر چھری چلی اور چھری چل گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرنے والا بنائے. ہر